شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ شامل خدمت میں بہن بھائی اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، جتنے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ جو علم دوست ہیں، ان کو میں مخاطب کر کے پرانے سیشن کے ساتھ، پہلے سیشن کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ جو ہماری بات چل رہی تھی وہ تھی باغ عدن کہاں پر اور اس کے آثار۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ اس کے نوٹس بنا رہے ہیں اور آپ اس کو استعمال بھی کریں گے۔ آج کی جو بات ہے وہ ہم حورب پہاڑ پر لے کے جائیں گے۔ حورب پہاڑ کا سلسلہ، کیونکہ بات ہماری چل رہی تھی کہ ہمیں جغرافیے کو بھی جاننا ہے، ہمیں تاریخ کو بھی جاننا ہے، ہمیں آثار قدیمہ کو بھی جاننا ہے، ہمیں الہامی جو کتب ہیں ان کو بھی جاننا ہے، ہمیں انبیاء کرام کے بارے میں بھی جاننا ہے، رسولوں کے بارے میں جاننا ہے کہ رسول کون ہے، نبی کون ہے، خادم کون ہے۔ ایک شخص تھا جسے بلام کہا جاتا ہے۔ جب بلام کو کہا گیا، بلک نے کہا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کر، تو وہ لعنت کرنے کے لیے جب آگے بڑھنا چاہتا تھا تو بار بار اس کا رستہ روکا جاتا تھا، جو بلام کو تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن بلام کی گدی کو نظر آ گیا کہ سامنے ایک فرشتہ ہے اور اس فرشتے کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اب آ جائیے یشوع پر۔ جب قوم بنی اسرائیل ملک کنعان میں داخل ہونے والے تھے تو جیسے ہی انہوں نے دریائے فسون، دریائے ایدن، دریائے یدن اور دریائے جارڈن پار کرنے کی کوشش کی، پار کر رہے ہیں، تو یشوع کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور یشوع اس کو پوچھتا ہے کہ تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف۔ اب یہ دو ایویڈنس آپ کو مل گئے کہ فرشتے کھڑے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ اب یہ دیوار بن گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں جب فلسطین کی اور اسرائیل کی ہلکی پھلکی جھپٹ ہو گئی اور اس جنگ میں صاف طور پہ اعلان کیے گئے کہ اسرائیل کے ساری پروٹیکشن وہ آئرن ڈوم کے طور پہ ہے۔ انہوں نے آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے۔ کوئی چیز جو میٹل کی ہے، جیسے ہی وہ اس کے اوپر آتی ہے تو وہ گرنے سے پہلے ہی ڈسٹرائے ہو جاتی، تباہ ہو جاتی۔ پہلے آئرن ڈوم سے پہلے اینجل ڈوم بنا ہوا ہے۔ کوئی بھی اس وادی کی طرف آتا ہے، کچھ ایریا کی طرف آتا ہے تو اس کو فرشتے روک لیتے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کی باڑ کب لگ گئی؟ پہلے تو باڑ نہیں تھی۔ باڑ کب لگ گئی؟ جب آدم نے لغزش کھائی، گر گیا، غلطی کی، حکم عدولی کی، نافرمانی کی، تو اس کو عدن سے نکال دیا گیا، جس کے بارے میں سری لنکا کے لوگ کہتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ سری لنکا تک آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا تک آیا۔ سعودی عربیہ میں اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو جدہ ہے وہ جدہ
جو ہے وہ اما ہوا کی وجہ سے ہے، اس کے نام پہ ہے۔ آپ اس کو گوگل کر لیں، آپ ڈکشنری ڈھونڈ لیں، آپ علم کے متلاشی ہو کر تحقیق کریں، آپ کو مل جائے گا۔ نہ تو آدم کا اثر ملتا ہے اسرائیل میں، نہ ملتا ہے اما ہوا کا اسرائیل میں، کیونکہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اور وہاں پر زیتون کے پہاڑ کا ذکر ہے۔ زیتون کے پہاڑ پر خدا اترتا تھا، خدا روح ہے، اور وہ ایک بدن لے کر آتا تھا، اور وہ بدن جس بدن میں وہ اترتا تھا اس بدن کو موسیٰ نے حورب پہاڑ پر دیکھا، کیونکہ موسیٰ نے ضد کی، بضد ہو گیا کہ میں جو تو بات کر رہا ہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر، کیونکہ حورب پہاڑ پر ایلوہیم تھا۔ ایلوہیم جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، الہوں کا مجموعہ، دیوتاؤں کا جھنڈ، خداؤں کا گروہ۔ لیکن ان خداؤں میں جو سپر گاڈ ہے وہ ہے یشوع، ایل الون ہے۔ جب اس نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ پھر نام پوچھا گیا تو وہاں پر کہا گیا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے، میں جو ہوں سو ہوں، میں جو بھی ہوں تو چھوڑ، لیکن میں چھڑاؤں گا، کیونکہ یشوع کی خدمت کرنے والے کروڑا فرشتے اس حورب پر تھے۔ اب موسیٰ کی ضد نے مجبور کر دیا ایک طرح سے، کیونکہ خدا کبھی مجبور نہیں ہوتا، لیکن اپنے لوگوں کی خاطر جن کو وہ پیار کرتا ہے، جو اس کے محبوب ہیں، ان کے لیے اس کو زمین پر بھی آنا پڑتا ہے، براوی بھی بننا پڑتا ہے، سمندروں میں بھی اترنا پڑتا ہے، آگ میں بھی اترنا پڑتا ہے، دیواروں کو بھی گرانا پڑتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ آپ اس کے محبوب ہو۔ تو اس وقت جب موسیٰ کو دکھایا گیا ایک سکیچ، ایک فگر، ایک پکچر، ایک عکس، تو وہ ایک انسان تھا۔ موسیٰ کو کہا گیا کہ تو اس چٹان کے پیچھے کھڑا ہو جا، تو مجھے سامنے سے نہیں پیچھے سے دیکھ سکے گا۔ اب اسی طرح کا فگر تھا جو عدن میں، جو اسرائیل میں کوہ زیتون پر اترتا تھا اور وہ پھر نیچے آتا تھا۔ میں اس جگہ پر گیا ہوں، میں اس جگہ پہ تمام طرح کی فیلنگز لی ہیں، اور دنیا وہاں پر جاتی ہے، سجدے کرتی ہے، جھکتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور بار بار ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی فرق طرح کا مسا ہے، ٹچ ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں کہ ٹچ 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 جیسے یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، بلکہ وہاں پر روح القدس کا مسا ہے، وہاں پر الہی قوتوں کا اثر ہے۔ تو جب آپ زیتون کے پہاڑ سے اترتے ہیں اور آپ کے ماتھے پر، آپ کے سامنے فرنٹ پہ یروشلم ہے، اور آپ کے لیفٹ پہ گتسمنی باغ ہے، اور آپ کے رائٹ پہ بیت لحم پڑتا ہے۔ تو خدا عدن کا جو ثبوت اور اثار ہیں، وہ خدا جیسے حورب پر اترا، اسی طرح سے آدم کے ٹائم پہ وہ زیتون کے پہاڑ پر اترتا تھا، اور پھر وہ آدم کو ملتا تھا۔ یسوع مسیح جب دعا کر رہا تھا اور اس کی وہ نور میں ہو گیا، نورانی اپنی اصلی حالت میں ہو گیا، جب وہ اصلی حالت میں ہوا تو وہاں پر اس کے شاگردوں نے دیکھا، اور شاگرد اسی جگہ پہ اتنے خوش ہو گئے، اتنے اپنے پیار میں، اپنی محبت میں اس جگہ کی ایک کشش میں گر گئے
घेरे गए, लिपट गए कि कहते हम इसी जगह पे जीना मरना चाहते हैं, इधर ही रहना चाहते हैं। तो आवाज आई कि ये मेरा महबूब है, इसकी सुनो। महबूब रूप होता है, बेटा अलग होता है, महबूब रूप होता है। उसने कहा ये मेरा रूप है, ये मैं ही हूं, इसकी सुनो। और उसके बाद जब वो नीचे आया तो फिर आखिरी टाइम पे जब आप देखते हैं कि अदन में जब दुआ की जा रही है, गतसमनी में जब दुआ की जा रही है, ये वही मकाम है। आप मेरी वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, मैं वहां पर खड़ा हूं, मैं वहां पर मैंने घुटने टेके हुए हैं, मैं दुआ कर रहा हूं। आप EFC टीम YouTube पर लिखें और वहां पर हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं। आप पूरे इस्राएल की सैर कर सकते हैं, इलात से लेके गलील तक, नासरत, जॉर्डन, बैतनिया, जो पहले भी मैंने बताया 3 तरह के बैतनिया हैं, यरूशलेम को आप देख सकते हैं, तमाम एरियाज को इन डिटेल देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इस बात के बारे में फिक्र की, शौक किया कि मैं जाकर देखूं कि वकुआ क्या है। जहां पर आदम ने और हवा ने वो फल खाया, उसी जगह पर यीशु मसीह ने घुटने टेके। जो दरियाए जहून पर सुलेमान ने गुस्ल लिया और गुस्ल लेके ऊपर आया, तो दाऊद बादशाह ने उसको अनाउंस कर दिया कि ये बादशाह है। क्यों वो अंडरग्राउंड चल रहा है दरिया? खुदा चाहता है कि हम नीचे जाएं, और नीचे के नीचे जाएं। और गुस्ल का मतलब होता है डूब जाना, इतनी गहराई में चले जाएं, इतनी पस्तियों में चले जाएं, इतना आपको पैंदा मिल जाए, इतने डीप हो जाएं कि जब आप नीचे से ऊपर आएंगे तो आप बादशाह दिखाई देंगे, अनाउंस किए जाएंगे। इसीलिए मसीह खुदावंद ने कहा, जब कभी आप किसी शादी में जाते हैं तो पिछली कुर्सियों पे बैठो, किसी फंक्शन में जाते हो तो पिछली कुर्सियों में बैठो, ताकि जो घर का मालिक है वो आपको आगे लेके आए। दाऊद मालिक था, वो बादशाह था, वो आगे लेके आया। क्योंकि पहले पीछे जाना है, पहले नीचे जाना है, पहले ग्राउंड को टच करना है, पहले सरफेस पे रहना है, प्लेंथ पे बैठ जाना है, फिर है आपको टॉप मिल जाएगा। तो उसी जगह पर मसीह खुदावंद ने घुटने टेके। उसको कहा गया गतसमनी, जिसका मतलब है कोहलू का मकाम, यानी कि टेस्ट का मकाम, जांचे जाने का मकाम, प्रेस किए जाने का मकाम। आपका तेल निकल जाएगा। और आदम को टेस्ट किया गया तो वो फेल हो गया, अम्मा हवा को टेस्ट किया गया तो फेल हो गए, वो खानदान पहला फेल हो गया। एक दूसरे को फॉलो करते रहे और खुदा की बात को भूल गए, खुदा की मर्जी को पीठ पीछे फेंक दिया, उसके फरमान की बेकदरी की। उसी जगह पर यस्सु को, उसी कोहलू में यस्सु को डाला गया, महबूब को डाला गया। जब उसको पीसा गया, जैसे जैतून को पीसा जाता है, उसको कोलू में डालकर जब पीसा जाता है, फिर उसमें से तेल निकलता है। यस्सु को जब पीसा जा रहा है तो उसके बदन से खून नुचड़ रहा है, पसीने की शक्ल में खून निकल रहा है, निचोड़ा जा रहा है। उसके अंदर से जो तेल निकल रहा है वो मेरे और आपकी निजात का सबब बना है। आज भी जैतून का तेल जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए, चेहरे की शाइनिंग के लिए, दिल के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए मुफीद है। और इसी वजह से वो तेल जो पहले निकला आदम और हवा का,
وہ پورے بدن کو بیمار کر گیا. وہ تیل ریئیکشن کر گیا, اس کے سبب سے سارے کی ساری نسل بیمار ہو گئی. جوڑ جوڑ کرا رہا ہے, ایک ایک آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے, ایک ایک بدن سے درد نکل رہا ہے, ایک ایک مسام سے پیڑ نکل رہی ہے, جس کے لیے پالوس کہتا ہے ہر ایک انسان درد ذہ میں کراہتا ہے, کیونکہ وہ خطرناک تیل تھا, خطرناک جوس تھا, خطرناک پھل تھا, جس کے پھل کھانے کے سبب سے ہوا اور آدم کا کیا حال ہوا, اور آدم اور ہوا سے جو تیل نکلا وہ اس کی پوری نسل کا ناس ہو گیا. ایک ایٹم بم ناگاساکی میں گرایا گیا اور جتنی نسلیں آج تک وہاں سے جنم لے رہی ہیں, کوئی لنگڑا, کوئی لولا, کوئی پاج, کوئی کانا, کوئی کچھ, کوئی کچھ, کوئی کچھ, کوئی گنجا, کسی کا کان نہیں صحیح, کسی کے ہونٹ صحیح نہیں, کسی کا ناک صحیح نہیں, کیونکہ اس بم نے سب کچھ برباد کر دیا. جو گتسمنی باغ میں, جو عدن میں بم گرایا گیا, ابلیس نے وہ بم پھوڑا اور آدم اور ہوا اس کی زد میں آ گئے, اور اب جتنے اس کی نسل سے ہیں وہ سب کے سب کرا رہے ہیں. اور پھر دوبارہ سے ایک نیا پودا وہاں پر آ گیا. جب اس کا پھل نچوڑا گیا, اس کے پھل سے جو نکلا ہوا رس ہے وہ آپ کی ابدی زندگی, وہ آپ کی فانی زندگی, وہ آپ کے لافانی بدن, وہ آپ کے فانی بدن, وہ آپ کے لطیف بدن, وہ آپ کے کثیف بدن, سب کیوں ہیل کر کے رکھ دیتا ہے. چہروں سے نور ٹپکتا ہے, اے کائن تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ خطرناک میک اپ آ گیا اس کے اوپر. آپ کو پتا ہے اب لڑکیاں کس کس طرح کی چیزیں یوز کر رہی ہیں, کئیوں کو ریئیکٹ کر جاتی ہیں, ان کے چہرے پہ داغ آ جاتے ہیں, لڑکوں کے بھی ہو جاتے ہیں. وہ جو تیل آدم اور ہوا سے کہن کے اندر آ گیا, کہن پر لگ گیا, اور کہن کا چہرہ بگڑ گیا. اور موسیٰ جب اس کے قریب جاتا ہے تو موسیٰ کا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا, اس طرح کا نورانی ہے. جو اس کی قربت میں رہتے ہیں وہ نورانی ہو جاتے ہیں, اور جو اس دوسرے کی قربت میں رہتے ہیں ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اس لیے یہ بھی ایک اثار ہے, کیونکہ اثار سے آپ کو پتا چلے گا کہ عدن کہاں پہ ہے, اثار سے پتا چلے گا کہ وہ جگہ, وہ مقام کہاں پہ ہے. یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو پھر بھی زیتون کے پہاڑ سے اٹھائے گئے, اور فرشتوں نے کہا جب وہ آئے گا تو اسی طرح اسی پہاڑ پر آئے گا. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے جب وہ اس کے پاؤں ٹکیں گے اس پہاڑ پر تو پہاڑ کے دو حصے ہو جائیں گے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر فرشتے خدمت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کبھی وہ ایلیا کی مدد کر رہے ہیں, کبھی وہ سلیمان کی مدد کر رہے ہیں, کبھی وہ داؤد کی مدد کر رہے ہیں, کبھی وہ سیمسن کی مدد کر رہے ہیں, کبھی وہ روزے کے دنوں میں, فاقہ کے دنوں میں یسوع کی خدمت کر رہے ہیں. کسی جگہ پر کسی کو خاندانی برکت دے رہے ہیں, کسی جگہ پہ مردے زندہ ہو رہے ہیں, کسی جگہ پہ پانی کو مے بنایا جا رہا ہے. معجزے وہاں پر, برکتیں وہاں پر, ایلینز وہاں پر, فرشتے وہاں پر, انبیاء وہاں پر, رسول وہاں پر, خادم وہاں پر, وعدے وہاں پر, کولو وہاں پر, اور بیت الحم وہاں پر, جس کا مطلب ہے روٹی کا مقام, ابدی روٹی, ایسا کھانا کہ جو ایک بار کھا لیتا ہے وہ ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. مسیح خداوند نے کہا میں تمہیں اپنا بدن دیتا ہوں, وہ بھی وہاں پر ہے. آپ جانیے, کیا آپ علم دوست ہیں؟ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے؟